سر صاحب ابھی ہم نے جیسے کہ انٹرو میں سنا کہ بڑا شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے یا نہیں، لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے نا معاملات اب فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ کم از کم مراد سعید صاحب کا جو خط پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی جانب سے پوسٹ کیا گیا، اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اب ہماری پرامن سیاسی جدوجہد فائنل مرحلے میں پہنچنے جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے اپیل کی ہے، اس کے بہت مندرجات ہیں، پیراگرافس ہیں، اس میں بتاتے ہیں وہ کہ کیسے کیسے کہاں کہاں ایفرٹس ہو رہی ہیں جن کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا، یکجا ہونا ہوگا۔ لیکن وہ آپ اکثر یو ٹرن کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں لیڈرشپ کی یہ نشانی ہے کہ یو ٹرن لیا جائے، یو ٹرن لیتا ہے جو وہ لیڈر ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے پارٹی بھی اسی فلسفے پہ عمل پیرا ہو گئی ہے۔ وہ یوں کہ پہلے ہم نے پروگرام میں چلایا ہے رؤف حسن صاحب کے بیانات، بیرسٹر گوہر کے، سبھی ایسے لگ رہا تھا کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹویٹ عمران خان صاحب نے کی نہیں، امریکہ سے ہو رہی ہے، اور یا پھر یہ کہ ان کے علم میں نہیں تھا تو ہو گیا۔ اور بیرسٹر گوہر نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ مطلب کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ لیکن اب جب کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور آج عارف علوی صاحب سابق صدر، انہوں نے بھی ایک تقریب سے خطاب کیا، انصاف کو انصاف دو، یہ اس کا عنوان تھا اس تقریب کا۔ اس میں بھی ایسے لگا کہ وہ قائم ہے اپنی بات کے اوپر، ٹویٹ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور پھر رؤف حسن صاحب بھی ہمیں دفاع کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس سے وہ پہلے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ یہ کیا پالیسی ہے کہ ڈٹ گئے؟ یہ پالیسی پرانی ہے، کوئی نئی پالیسی تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ جو کنفیوژن ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ خان صاحب نے جہاں یہ کام کرنا تھا وہاں ہدایت کر دی تھی کہ چلاؤ یہ چیز، ٹھیک، اور سارے پارٹی والوں کو میرا خیال ہے کانفیڈنس میں بھی نہیں لیا تھا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، خان صاحب کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیوں یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو جب یہ ہوا اور گورنمنٹ کی طرف سے کافی پش بیک آیا اور اٹیک آئی کہ یہ دیکھیں غداری کی یہ ہے یہ وہ، تو میرا خیال ہے اس وقت یہ لوگ سب ڈیفینسو پہ ہو گئے۔ کیوں؟ میں نے آپ سے دو باتیں کہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک تو عمران خان ہے جس کا ٹوٹل پاور ہے، مگر پھر یہ چھوٹے چھوٹے پاور بلاکس بنے ہوئے ہیں، اور سارے جو ہیں دے آر ناٹ آلویز ان کانٹیکٹ ود عمران۔ وہ جن کو چاہتا ہے ملتا ہے، جن کو نہیں چاہتا ملتا نہیں ہے، جس کے کبھی کسی لوگوں کچھ لوگوں کو زیادہ ملتا ہے، کچھ لوگوں کو کم ملتا ہے۔ تو اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا پالیسی کے تحت یہ ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اور جب یہ کاؤنٹر اٹیک آئی فرام دا گورنمنٹ اینڈ فرام دی اسٹیبلشمنٹ تو کچھ لوگ گھبرا گئے، بیکاز کوئی سائلنس تھا فرام اڈیالہ کی طرف سے، سائلنس تھا، اور جو بھی لوگ ان کو ملنے بھی گئے ہوئے تھے وہ بھی چپ تھے۔ سو صرف یہی پتا تھا کہ یہ چیز ہو گئی ہے اور اس کے اوپر اب سناٹا ہے اور شاید ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس لیے پھر وہ آپ نے دیکھا کل 2 دن جو پی ٹی آئی جو تھی بالکل ڈیفینسو پہ تھی، مگر میرا خیال ہے اب ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ پالیسی ہے، کوئی ڈیفینسو پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے خود یہ آتھرائز کی ہے، اپنا اکاؤنٹ بھی جس کے حوالے کی ہے، جو بھی ہے اس کے ذریعے یہ ٹویٹس جو چلتی ہیں میں ان کو میری ملکیت ہے، اون کرتا ہوں میں، اور یہ میری پالیسی کے تحت ہے، اور آپ نے بالکل پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اب آپ ایشو کریں اسٹیٹمنٹس کہ اس میں تو کوئی غداری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور یہ آپ بات شروع کر دی کہ جو نواز شریف صاحب نے بھی 2018 میں ایسی باتیں کی تھیں تو ان کے وجہ سے نہیں چل رہا تھا، اور آج اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ اور بات جو کر رہے تھے اور جو ہم آج بات کر رہے ہیں وہ نوعیت یہ تو ایک ہی ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے الیکٹڈ لوگوں کے مینڈیٹ کے اندر اور آئین کے جو تقاضے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ جمہوریت سیٹ بیک ہوتا ہے، پھر یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ریجیم چینج ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ 2018 میں نواز شریف صاحب کا جو رویہ تھا انہوں نے بھی ایسی باتیں کی تھیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم سب پرائم منسٹرز کو دھکیل دیتے ہیں کونے میں، اور پھر ہم جب باتیں کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہی آپ نے مجیب کے ساتھ بھی کیا تھا، اور یہی آپ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ میرے ساتھ بھی یہی کیا۔ حالانکہ کوئی نواز شریف کا لڑائی جھگڑا نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایک آدھ ایشو تھا چھوٹا موٹا، کوئی بڑا ایشو نہیں تھا، مگر وہاں میں نے جب آپ سے کہا نا کہ فیصلے ہو چکے تھے کہ میاں کو نکالنا ہے اور عمران کو لانا ہے، تو اس میں پھر یہ اس کی اہمیت نہیں بنتی کہ جی میری غلطی کیا تھی، اسی لیے وہ پوچھتے ہیں کہ میری غلطی کیا تھی، وہ بھی بتاؤ تو صحیح میں نے کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے نکال دیا۔ اور ججوں سے بھی یہی پوچھتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی پوچھتے ہیں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ۔ آج عمران خان آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو وہی پوچھ رہا ہے، اور باجوہ صاحب کو بھی یہی پوچھتا رہا، اور جو ابھی آئے ہیں ان سے بھی یہی پوچھ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے خان صاحب نے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے۔
اچھا یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ صرف کامیاب نہیں ہوئی، بیک فٹ پہ ڈال دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی. 2 دن پہلے ایسے لگتا تھا کہ وہ فرنٹ فٹ پہ ہیں اور یہ بیک فٹ پہ ہیں. جب خان صاحب نے انسسٹ کیا کہ اس کو چلائیں اور میاں صاحب کا بھی حوالہ دلوا دیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے جو ابھی خبریں جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں آفیشلی کہ ہمیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیا ہوا اکاؤنٹ چلانے کے لیے. جی اچھا تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین اے بریلینٹ اسٹروک بائی خان صاحب. جیل میں بیٹھ کے وہ جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کر رہے ہیں فرام ہز پارٹیز پوائنٹ آف ویو، اٹس نتھنگ شارٹ آف بریلینٹ. ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی جو ہے اس وقت کامیاب ہونے جا رہی ہے یا لگتا ہے ایسے ہے، تو پھر ہم یہ بھی پھر پوچھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا کر رہے ہیں. ہاں ترلے ہی کرتے ہیں ابھی تو دکھائی دے رہے ہیں. مصدق ملک صاحب بھی ہے تو کہتے ہیں ٹویٹ تو ہٹاؤ. اچھا ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹویٹ ہٹاؤ. جنہیں کہتے ہیں ٹویٹ ہٹاؤ، نو کہتے ہیں کوٹ لگاؤ، ریٹویٹ کرو. نہیں وہی نہیں کوٹ لگاؤ. ہاں لگا رہے ہیں اس پہ بھی. ہاں تو اب بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ایف آئی اے نے جو نوٹسز دیے ہیں جی تین اور یہ دیتے رہیں گے، یہ اس قسم کے نوٹسز آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. یہ دھمکیاں ہیں، یہ ریپریشن ہے. اس پہ دس از دی اونلی پالیسی دا گورنمنٹ از گال کہ کسی طریقے سے آواز بند ان کی جو بول رہے ہیں ان کو بند کیا جائے. اور وہ کامیاب نہیں ہو رہی بیکاز جب بھی وہ یہ بند کرتے ہیں کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یا کیس ویس کر دیتے ہیں. پی ٹی اے والوں کا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چپ نہیں ہوتے، وہ کہتے کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو پکڑ کے بھی لے جاتے ہیں تو ججز کہتے ہیں چھوڑ دو. تو اب یہ اچھا خاصا یہ ایک کرائسس ہے، اس میں آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. کل میں نے کہا جاتے جاتے کہ یا تو خان صاحب ایڈمٹ کریں کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا ہے اور انہی کی ہدایت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ٹویٹر اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا. تو پی ٹی آئی والوں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایسے کوئی رولز نہیں ہیں کہ ون مین کہ اگر میرا اکاؤنٹ ہے اور میں نے اگر آپ کو کہا استعمال کرے اور میں آبجیکٹ نہیں کر رہا، میں کمپلین نہیں کر رہا کہ جی یہ ہیک ہو گیا ہے، تو پھر دیر از نو ایشو. اور اگر گورنمنٹ بھی یہ کہے ٹویٹر والوں کو کہ اس کو بند کر دیں تو اتنا آسانی سے وہ بند نہیں کریں گے. ہاں لیکن جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ان کا جیسے سسپینڈ ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے، پھر ریسٹور ہو گیا تھا ایلان مسک کے آنے سے. سچویشن مسٹ بی ویری ڈفرنٹ. ہاں انسائٹنگ ٹو وائلنس یہ کہا گیا تھا. یہاں کوئی ایسی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں ہے. تو اور یہ فائنل فیصلہ ٹویٹر کرتا ہے. یہ آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں انسائٹمنٹ ٹو ریبیلین اینڈ ریوولٹ ود ان دی آرمڈ فورسز، بٹ ٹویٹر may not agree. تو ابھی تک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کمپلینٹ کیا ہے کہ نہیں کمپلینٹ کیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ان سے نہیں چھینا جائے گا. اور نمبر 1، نمبر 2، خان صاحب اسی پالیسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جب بھی کوئی اس قسم کا دھکا لگتا ہے ان کو کسی طریقے سے کوئی کاؤنٹر آتا ہے کہیں سے، تو وہ اس سے زیادہ بڑا کاؤنٹر اٹیک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی بجٹ کو آنے دو، بجٹ کے بعد پھر بہت سی تبدیلیاں ہوں گی، ہم گورنمنٹ کو چینج کر دیں گے، یا ہم احتجاج کریں گے، یا ہم 9 مئی ریپیٹ کریں گے. یہ باتیں اب شروع ہو گئی ہیں. ہاں یہ ایک اور 9 مئی کی تیاری ہو رہی ہے. یہ بھی خبریں چل رہی ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا ہے، رمیش کمار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نون لیگ کی حکومت کو چلتے نہیں دیکھ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں آگے جا کے سنو بال ایفیکٹ کریٹ کریں گے آفٹر دا بجٹ. دیکھیے خان صاحب نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ مجھے تو نظر آ رہی ہے. ہی واز بلڈنگ اپ ٹو دا بجٹ. انہوں نے یہ ایک ٹیمپو بنایا ہوا تھا جو کہ 9 مئی کے بعد ٹوٹ گیا. اب لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو گئی، بھاگ گئے لوگ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر سے آہستہ آہستہ خان صاحب نے مومنٹم بلڈ کرنا شروع کیا، اور وہ مومنٹم مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ اٹس بلڈ کوائٹ ہائی. یہ جو ریسنٹ جو چیز ہوئی ہے اس کے اوپر آئی مسٹ سے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کا. شروع میں تو انہوں نے اٹیک کیا، مگر اب کیا ہوا ہے، اب اٹیک پسپا ہو گئی ہے، اور صرف پسپا نہیں ہوئی، اب بڑے اگریسولی اس اٹیک کو پسپا کر دیا. یہ 3 ایف آئی اے کے نوٹسز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کے بعد اب جو آگے جو بات ہے وہ نظر آ رہی ہے خان صاحب کہاں جا رہے ہیں. وہ یہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ بجٹ ہونا ہے بڑا ٹف. بجٹ کے اندر بہت سے خطرناک قسم کے اقدامات ہونے ہیں جس کی وجہ سے عوام کے اوپر بڑا پریشر پڑے گا. ٹھیک، ابھی آپ نے دیکھا ایک ایشو ہے جو آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ پیٹرول والا، مگر لیٹس گو لیو دیٹ فار اے سیپریٹ ڈسکشن. بٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسز امپوز ہونے جا رہے ہیں، جنرل سیلز ٹیکس آئی ایم ایف کہہ رہی ہے ہر چیز کے اوپر لگائیں، یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں میڈیسنس دوائیوں کے اوپر بھی لگائیں. اچھا آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ ریسٹورانٹس کے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر آپ لگا دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے، مگر اگر آپ نے آٹے کے اوپر بھی لگا دیا اور آپ نے چینی کے اوپر بھی لگا دیا اور آپ نے
मेडिसिन के ऊपर भी लगा ग्रोसरी दिया। स्टोर्स, बेसिक ग्रोसरी स्टोर्स पे वैसे ऑलरेडी जनरल सेल्स टैक्स है, लेकिन बड़े स्टोर्स में लिया जाता है ये। मगर दूसरी बात यह है कि रेट्स भी तो मुख्तलिफ है ना, जी। कहीं 12% है, कहीं 18% है। तो IMF ये कह रहा है सब पे लगाएं और सब पे 18% लगाएं, तो उसके साथ तो बड़ी